السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کورس کے ساتھ۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہے اور ہم اس کورس کو آج کنکلوڈ کر رہے ہیں، اس کا اختتام کر رہے ہیں۔ اور آج کے لیکچر میں ایک طرح سے ہم آپ کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس کورس کو پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ نالج جو ہے وہ حاصل کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ کورس آپ کو آپ کی ڈگری لینے میں مدد دے گا۔ آج کا کورس ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی کا آخری عنوان یا آخری ٹاپک ہے، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے خاص بچوں کے بارے میں۔ خاص بچے وہ جن کو تعلیمی طور پر یا پڑھائی کے میدان میں مشکلات آتی ہیں۔ یہ بچے وہ ہیں جن کے اندر ویسے تو کوئی ذہنی بیماری موجود نہیں ہوتی، لیکن کسی نہ کسی قسم کا ڈیفیسٹ یا کمی رہ جاتی ہے۔ قابلیت اصل میں بہت ساری شکلوں کی ہوتی ہے، لیکن عموماً ہم قابلیت کو ذہانت کے ساتھ ماپتے ہیں۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی انسان قابل ہے یا کوئی بچہ قابل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہین ہے، اور اگر اس کے اندر ناقابلیت ہو تو اس میں ذہانت کی کمی ہوتی ہے۔ تو ذہانت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا ایک فطری سی بات ہے، یہ ایک طرح سے ودیت میں ملتی ہے ذہانت، اور اس کا ظاہر ہے ماحول کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اگر قابل شخص یا قابل بچے کو موزوں اور خوشگوار ماحول ملے تو اس کی ذہانت جو ہے وہ پنپتی ہے، اس کو مواقع ملتے ہیں، وہ آگے کو بڑھتا ہے۔ اور اگر اس بچے کو کوئی موقع نہ ملے ماحول کے اندر، تو اس کی ذہنی صلاحیت یا ذہنی قابلیت یا ذہانت جو ہے کسی حد تک مجروح ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب فطرتی طور پر بچوں کو ذہانت ودیت میں کم ملی ہو، یعنی اوسط ذہانت سے ان کی ذہانت کم ہو، تو وہ بچے جو ہیں وہ ماحول کے ساتھ اس طرح سے مطابقت یا ایڈیپٹیشن نہیں کر سکتے جیسے کہ باقی نارمل بچے کرتے ہیں۔ یہ بچے عموماً ذہنی طور پر کسی طرح سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم لفظ استعمال کیا کرتے تھے ذہنی طور پر کند ہوتے ہیں، لیکن اب یہ الفاظ یا یہ ٹرمینالوجی، اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوتی ہیں، اور ہم اور طرح کی اصطلاحات جو ہیں استعمال کرتے ہیں بچوں کو ڈسکرائب کرنے میں، ان کو ایک طرح سے بیان یا تعارف کرانے میں، جن کے بارے میں ہم ظاہر ہے اس لیکچر کے اندر بات کریں گے ابھی۔ تو آئیے ایک جائزہ لے لیتے ہیں آج کے عنوان کا، اور دیکھتے ہیں کہ ہم کن بچوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم ان بچوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو پہلے طور پہ تعلیمی طور پر مشکل جو ہے وہ آتی ہے، یہ یعنی اسکولوں میں وہ اس طرح سے آگے کو بڑھنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے باقی نارمل بچوں یا اوسطاً جو بچے ہوتے ہیں ذہانت کے ان کے۔ تو کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ خاص کر ہم ان 3 لرننگ ڈسیبلٹیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ عموماً بچوں کو اسکولوں میں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ان لرننگ ڈسیبلٹیز کا پتہ نہیں چلتا، اور اساتذہ اور ماہرین جو ایجوکیشن کے ماہر ہیں یا نفسیات کے ماہر ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور اگر جب تک کہ کسی ماہر کے پاس آپ اس بچے کو لے کے نہ جائیں اور اس کی اسیسمنٹ نہ کرا لیں، تو وہ بچے جو ہیں وہ ایک طرح سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور زور جو ہوتا ہے اساتذہ کا، ماں باپ کا یا اور ماہرین کا، وہ کسی اور طرف لگ جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنی پڑھائی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے بچوں کو جو اس طرح سے تعلیمی طور پر پیچھے ہوتے ہیں یا ذہنی طور پر ان میں کوئی کمی رہ جاتی ہے قابلیت میں، کئی دفعہ ان کو ٹریننگ کے ذریعے، لرننگ کے ذریعے، اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے مدد دی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے کو بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ مدد وقت پہ مل جائے تو ایسے بچے جو ہیں عموماً اوسط بچوں کی طرح بعد میں اپنے کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نارمل فنکشنل انڈیویجولز بن جاتے ہیں سوسائٹی کے، اور ان کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی اپنی زندگی کو گزارنے کی۔ اس ضمن میں آپ کو 2 سوال دیتا چلوں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں، تاکہ پس منظر میں اگر رکھ کے ان سوالوں کو آپ اپنے نوٹس اور اپنے پاور پوائنٹس اور اپنی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔
پہلا تو یہ ہے کہ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جن کو اسپیشل نیڈز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسپیشل نیڈز یا خاص ضروریات. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر قابل نہیں ہوتے. تو بہت سارے آلے انسٹرومنٹس جو ہیں موجود ہیں جو کہ ذہانت کو ماپتے ہیں. ان آلوں کی وجہ سے یا ان انسٹرومنٹس کی وجہ سے ہم بچوں کی انٹیلیجنس کو ناپ سکتے ہیں اور ایک طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں، ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کو جو ذہنی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں کس طرح سے ان کو خاص ٹریننگ دی جا سکتی ہے یا خاص ایجوکیشن دی جا سکتی ہے کہ یہ ان بچوں کے برابر آ جائیں جو کہ اوسطاً کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بچے کون ہوتے ہیں، ان کی قابلیتیں کس طرح سے کم ہو جاتی ہیں، اسکول یا اساتذہ یا ماں باپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو واپس اس جگہ پہ لایا جائے جہاں یہ اوسطاً باقی بچوں کی طرح کام کریں یا پڑھیں. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو 3 خاص بیماریاں جن کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ہے یہ کون سی، ان میں سے ہم یہ 3 خاص بیماریاں جو ہیں ڈسلیکسیا اور ڈسکیلکولیا اور ڈسگرافیا، اس کے بارے میں ہم اور زیادہ بیان جو ہے وہ یا بحث جو ہے وہ کریں گے چند ہی لمحوں میں. پہلی بیماری یا پہلی مشکل جو میں استعمال کرنا چاہوں گا لفظ، اس کو ہم مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں. مینٹل ریٹارڈیشن بیماری کی صورت بھی ہے. مینٹل ریٹارڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی فرض مال اس کی ذہانت جو ہے وہ اوسط ذہانت سے کم ہو. عموماً یہ ذہانت جو اوسط ذہانت ہے اس کو ہم تقریباً 100 IQ کے قریب مانتے ہیں. جب اس ذہانت سے کم ذہانت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو بچے کو ہم مینٹلی ریٹارڈڈ سمجھتے ہیں یا کسی بھی انسان کو مینٹلی ریٹارڈڈ سمجھتے ہیں. اس کمی کی باعث بچہ جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ اس طرح سے فراوانی کے ساتھ مطابقت یا ایڈیپٹیشن نہیں کر سکتا جیسے کہ ایک نارمل بچہ کرتا ہے. بچے کے ٹیسٹ سکورز، بچے کی سوشل سکلز، بچے کی پلیسمنٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے مشکل میں پھنس جاتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی طور سے یعنی آزمائش سے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی بہت مشکل ہوتی ہے. 2 قسم کی مینٹل ریٹارڈیشنز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں آرگینک مینٹل ریٹارڈیشن. عموماً آرگینک مینٹل ریٹارڈیشنز وہ ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی بایولوجیکل فیلئر یا کوئی جینیٹک فیلئر جو ہے بچے کے دماغ کو بننے نہیں دیتا، جس کی نتیجے میں بچہ جو ہے کم ذہن کا یا کم ذہانت کا پیدا ہوتا ہے. اس طرح کی آرگینک مینٹل ریٹارڈیشن کی کیٹیگری کے اندر تقریباً 25% بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری صورت میں فیملیل مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ جس میں عموماً ذہانت کی کمی جو ہے وہ خاندانوں میں موروثی طور پر چلی آتی ہے. یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ خاندانوں میں ذہانت کی کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے اور جب ذہانت کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اگر اور ان کی نسل کی افزائش ہوتی ہے یا آگے بڑھتی ہے تو ان بچوں میں بھی جینیٹکلی یا موروثی طور پر یہ کم ذہنی یا کم ذہانتی جو ہے یہ چلتی چلی جاتی ہے. تو یہ 2 مختلف صورتیں ہیں جو کہ مینٹل ریٹارڈیشن کو جنم دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسے عناصر جو ماحول میں موجود ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے اس دوران میں وہ عناصر جو ہیں اس بچے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مثلاً ٹاکسنز ہیں، زہر ہیں ماحول میں موجود جو آلودہ کرتے ہیں ماحول کو اور ظاہر ہے بچے تک کسی نہ کسی طرح سے ماں کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں. یہ زہر جو ہیں دماغ کی افزائش یا بڑھوتی کو کسی نہ کسی طرح سے کرٹیل یا روکتے ہیں جس کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ خوفناک کنڈیشن ہے، بیماری کی صورت ہے جس میں انسان جو ہے اگر پھنس جائے تو نارمل زندگی بسر کرنے سے قاصر رہتا ہے اور اس کو مدد نہیں ملتی. امریکن ایسوسی ایشن آن انٹلیکچوئل اینڈ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز ایک آرگنائزیشن ہے جس نے یہ تعین کیا ہے کہ ہم ان پرانے لیبلز کو استعمال نہ کریں بلکہ ذہانت کو سبجیکٹیولی ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ والے لیبلز استعمال کریں. اس سلائیڈ کو آپ دیکھیے، اس کے اندر مثلاً دکھایا گیا ہے کہ اگر بچے کا IQ جو ہے وہ 60 اور 70
کے درمیان ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مائلڈلی ریٹارڈڈ انڈیویجول. اگر اس کا آئی کیو جو ہے 40 اور 59 تک ہے تو اس کو ماڈریٹلی ریٹارڈڈ انڈیویجول کہا جائے گا. اگر اس کا آئی کیو جو ہے 30 اور 40 کے لگ بھگ ہے یا اس کے درمیان ہے تو اس کو ہم سیویئرلی مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں. اور اگر اس کا آئی کیو 10 سے لے کر 20 25 29 تک ہے تو اس کو ہم پروفاؤنڈلی مینٹلی ریٹارڈڈ جو ہے وہ کہیں گے. ایجوکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ اگر ان کی کلاس میں، اگر آپ ٹیچر بنیں گے کسی وقت پہ، اگر آپ کی کلاس میں کوئی ایک ایسا بچہ داخل ہو جائے جس کا ذہانت کی پیمائش کے بعد اس کا آئی کیو جو ہے وہ فرض کیا جائے 60 کے قریب ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایسا بچہ جس کا ذہانت کا آئی کیو 60 یا 70 کے قریب ہے، ایسے بچے کو تعلیم دی جا سکتی ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ اس بچے کو نارمل اور ایک نارمل اوسط بچہ جس کی ذہانت 100 کے آس پاس ہے ویسی تعلیم دی جا سکتی. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کے اوپر توجہ جو ہے بہت زیادہ دینی پڑتی ہے. اگر آئی کیو جو ہے وہ 30 سے لے کر 60 تک یا 59 تک کے قریب کا ہے تو پھر ایسا بچہ جو ہے اس کو ایجوکیشن مشکل سے آتی ہے، لیکن کم از کم وہ بچہ جو ہے ٹرینیبل ہے، اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. موٹی موٹی باتیں سکھائی جا سکتی ہیں کہ خود سے وہ اپنے کپڑے پہن سکے، خود سے نہا سکے، اپنے کاموں کو خود سے دلچسپی سے کر سکے، لیکن وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا. اور اگر ذہانت جو ہے وہ 10 سے لے کر 29 اور 30 کے آس پاس ہے تو پھر اس کے لیے نگہداشت کے کوئی اور ذریعے جو ہیں وہ تلاش کرنے پڑیں گے. یعنی کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس کو لے کر زندگی کے پل کے اوپر سے چلا کے لے کے جائے گا. وہ خود سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. سو ان کیٹیگریز کی روشنی میں کم از کم یہ آسانی ماہر تعلیم کو یا اساتذہ کو ہو جاتی ہے کہ وہ ان بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان میں کتنی ذہانت ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ یا ان کے لیے کون سی انٹرونشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً اگر بچے ایجوکیبل ہیں، ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے اوپر تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ صرف کیا جائے تاکہ وہ بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر سکیں. عموماً باہر کے ممالک میں اور اب پاکستان میں بھی اسپیشل ایجوکیشن سکول جو ہیں ان کا رواج ہو گیا ہے، اور اس رواج کے ساتھ یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ بچے جو کہ کسی طور پر ذہنی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں یا پسماندہ ہیں تو ان کو زیادہ وقت دے کے، ان کے لیے اسپیشل ٹیچرز ہوتے ہیں جو ان کو زیادہ وقت دے کر کم از کم اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو اوسط درجے کے لحاظ سے مکمل کر لیں. اب مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اس کے کیا کیا وجوہات ہیں یا کیا کازز ہیں. ہم نے کچھ وجوہات تو ابھی ایک نظر سے دیکھیں کہ آرگینک وجہ ہو سکتی ہے یا فیملیل وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہو کے چلتی چلی جاتی ہے. لیکن بہت ساری ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ اس کے علاوہ ہیں. مثلاً کسی قسم کی فزیکل ڈسیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی، چوٹ لگ گئی، مثلاً دماغ کے کسی ایسے حصے میں چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے ہو جاتی ہے. عموماً زندگی کے شروع میں اگر بچے کو خدا نخواستہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے اندر اس کا دماغ جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو چوٹ یا اس کے اندر کوئی ٹیومر گرو کر جائے تو ایسی صورت میں بھی مینٹل ریٹارڈیشن کے ہونے کا امکان ہے. ایکسیڈنٹس، حادثوں کی وجہ سے بھی ایسا جو ہے ممکن ہے. اکثر اساتذہ ایسے بچوں کے ساتھ خاص کر اسپیشل ایجوکیشن کے میدان میں بہت دیر تک کام کرتے ہیں اور بہت مشکل سے ان کو سکھایا جاتا ہے. چیزوں کو سکھانے کے لیے بار بار مشق کرنی پڑتی ہے، بار بار چیزوں کو دہرانا پڑتا ہے، بہت سارے اور طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ عموماً ان بچوں کی تعداد فیصد یعنی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور چونکہ یہ کم تعداد ہوتی ہے اس لیے عام کلاسوں میں ایسے بچوں کو دیکھنا یا ان کو اساتذہ کو ان کو پڑھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. یعنی وہ بچے جو ہیں یقیناً کسی خاص اسکول میں جا کر پڑھائی کے لیے کام کرتے ہیں. آرگینک مینٹل ریٹارڈیشن کی ضمن میں ایک بات کرتا چلوں، ہم نے اپنے پچھلے عنوانات میں
ڈاؤن سنڈروم کی بات کی تھی، جو کہ ایک جینیٹک ایب نارمیلٹی ہے، جس میں یہ کروموسومل ایب نارمیلٹی ہے، جس کے اندر جو بچہ ہے اس کے اندر ایک کروموسوم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، اور اس ڈاؤن سنڈروم کی وجہ سے ذہانت کی کمی ان بچوں کے اندر آ جاتی ہے۔ عموماً ان ماؤں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے جو 16 سال کی عمر سے پہلے حاملہ ہو جائیں یا 40 سال کے بعد کی عمر میں حاملہ ہوں، تو ماں کی عمر کا اس بیماری کے ساتھ یا اس کنڈیشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور بہت ساری اس کی اور صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے تو بہت سارے اور فنکشنز جو ہیں یہ بچہ جو ہے مناسب طور پہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اب ان بچوں کی خاص طور پہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، ان کی کیا ضروریات ہے، کس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے جب آپ کنفرنٹ کریں کسی بھی مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو؟ اور میں آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ کہتا چلوں کہ ہم ان بچوں کے بارے میں بات کریں جن کا آئی کیو جو ہے وہ تقریباً 80 اور 70 اور 60 کے درمیان ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ اسپیشل ایجوکیشن کے اندر کسی وقت اسپیشلائز کریں اور ان بچوں کو مدد کرنا چاہیں، اس کے لیے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ان بچوں کو۔ ان کی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک بار بتائی ہوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جو بات بتائی جاتی ہے اس کے کئی رخ اختیار کرنے پڑتے ہیں اس سے پہلے کہ بچہ جو ہے اس بات کو مکمل طور پہ سمجھ سکے۔ عموماً اساتذہ جو ہیں اس بچے کی ذہانت کے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں تاکہ اس بچے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایسی انسٹرکشن، ایسی تعلیم جو یہ بڑے صابر استاد ہوتے ہیں جو اس طرح کی تعلیم ان بچوں کو دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس اساتذہ اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور بہت ان کو صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹیمپرمنٹلی یہ بڑے، جیسے کہنا چاہیے، ٹھنڈے مزاج کے اساتذہ ہوتے ہیں، تو یہ ان بچوں کے ساتھ دیر تک بار بار مشق کرا کے مختلف چیزوں کو بیان کر کے ان بچوں کی بڑی اچھی یہ اچھی بات ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ٹرینیبل ہیں، یہ ان کو ایجوکیشن جو ہے راس آ سکتی ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر وقت جو ہے وہ بہت زیادہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ ان مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو جو ایجوکیبل ہوتے ہیں، جن کو تعلیم دی جا سکتی ہے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹی، ورزش اور کسی قسم کی حرکت جو ہے وہ بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ سو یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، جسمانی طور پہ ان کو بھگایا جائے اور کھیلیں کھلائی جائیں اور بہت ساری ایکٹیویٹی کرائی جائے، تو ایسا کرنے سے ان بچوں کے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ انٹرسٹ لیتے ہیں اپنی پڑھائی میں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے خاص کر اساتذہ کو، وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، کوشش کی جائے کہ جن چیزوں میں وہ اچھے ہیں ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ اس سے ری انفورس ہوں، اس کو ریوارڈ کی طور پہ لیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اس تعلیم کو حاصل کرنے میں ایک تو خوش ہوتے ہیں، اور پھر کچھ سیلف پرائیڈ یا سیلف اسٹیم جو ہے وہ بھی آگے کو بڑھتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مخصوص موضوع کی طرف، جس کا تعلق جو ہے ان نارمل بچوں کے ساتھ ہے جو کہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اکثر اوقات یہ نہیں جانتے کہ ان کو کسی نہ کسی قسم کی لرننگ ڈسیبلٹی ہے۔ لرننگ ڈسیبلٹی کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ کوریلیشنز نکالیں تو جن لرننگ ڈسیبلٹیز کے بارے میں ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں اس کا تعلق ذہانت کے ساتھ کافی گہرا ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بچے جو ہیں جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو خود نہیں پتہ چلتا، ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، اور کئی دفعہ ان کے اساتذہ کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ کسی مائلڈ فارم کی لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے نظر انداز ہو جاتی ہے۔ لیکن اب چونکہ بہت سارے ٹیسٹس جو ہیں ڈیولپ ہو گئے ہیں، بہت سارے سے ایسے آلات ڈیولپ ہو گئے ہیں جن کی مدد سے، خاص کر نفسیاتی آلات جنہیں ہم کہا جاتا ہے، سائیکولوجیکل انسٹرومنٹس تیار ہو گئے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم بچوں کو بہت شروع میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا ان میں کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا نہیں۔ اکثر اساتذہ یا والدین یا بچے خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ پڑھائی میں
شوق نہیں رکھتا، یا اس بچے کے اندر اس کو سمجھ نہیں آتی، یا بچہ خود سٹ پٹاتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ تمام باتیں جو اس بچے کے اندر ہوتی ہیں، اساتذہ بھی محسوس کرتے ہیں، ماں باپ بھی محسوس کرتے ہیں، بچہ خود محسوس کرتا ہے. تو اس کا یہ ضروری مقصد نہیں ہے کہ وہ ذہانت میں کم ہے، چونکہ یہ اس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے پڑھائی میں آگے کو بڑھ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اور بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. اب جو بچہ پڑھائی میں پیچھے رہ رہا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ وہ پڑھائی میں آگے بڑھے مگر کسی مجبوری کے تحت، لرننگ ڈسیبلٹی کے تحت وہ آگے کو نہیں بڑھ سکتا، تو اس کی بہت ساری ریپرکشنز ہیں، اس کی بہت ساری نفسیاتی اور جذباتی ریپرکشنز ہیں کہ وہ ڈپریسڈ ہوگا، دکھی ہو جائے گا، ماں باپ دکھی ہو جائیں گے، کوئی گھر میں شاید لان تان بھی ہو اگر وہ کہیں کہ تم تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں اس بچے کو اور پیچھے کی طرف کر دیں گی. حالانکہ اگر کسی نہ کسی وقت یہ پتہ چل جائے کہ اس بچے کو یہ لرننگ ڈسیبلٹی ہے اور اس کا کوئی سدباب موجود ہو، تو پھر ہم اس لرننگ ڈسیبلٹی کو ٹیکل کر سکتے ہیں اس طریقہ کار سے جو کہ رائج کیے گئے ہیں ان بچوں کے لیے خاص طور پہ. اور یہ بچے خاص طور پہ جن کو یہ لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ طریقہ کار استعمال کریں تو بڑی تیزی کے ساتھ آگے کو نکل جاتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی بسر کرتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو ڈسلیکسک بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے نارمل بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں اور سپرسیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اور بہت ساری قابلیتیں ہوتی ہیں. یہ لرننگ ڈسیبلٹیز کتنی قسم کی ہیں؟ ہم یہاں پر 3 لرننگ ڈسیبلٹیز کا ذکر کریں گے. ایک کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا کے بارے میں ہم ابھی 2 منٹ میں بحث کریں گے. پھر ڈسکیلکولیا اور پھر ڈسگرافیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا چلوں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. یہ ڈس آرڈر ہم ایک پچھلے عنوان میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو آج ڈسکس نہیں کروں گا اور صرف ان 3 لرننگ ڈسیبلٹیز کی طرف توجہ دوں گا جن کا ابھی میں نے نام لیا. ڈسلیکسیا دراصل دماغ کی وہ حالت ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی لکھی ہوئی چیز کسی نہ کسی مشکل کی باعث، دماغ میں کوئی مشکل ہے، وہ لکھی ہوئی چیز اس کا ترجمہ جو ہے دماغ نہیں کر سکتا. اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو بچہ اس لفظ کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ شناسا ہے تمام حروف سے، لیکن وہ لفظ کسی طرح سے بھی اس کا ترجمہ یا معنی جو ہے دماغ میں اترتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ وہ لفظ سیکھ نہیں سکتا. چونکہ وہ سیکھ نہیں سکتا اس لیے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو بنیادی طور پر سیکھنے کی مشکل ہے. یہ ایسی لرننگ ہے جس کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے. جو زبان بھی ہم بولتے ہوں، چاہے اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، فرانسیسی ہو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جس مرضی ماحول میں اس بچے کو آپ دیکھ لیں، اس کے پاس یہ اہلیت یا یہ قابلیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ لکھی ہوئی چیز کو کسی نہ کسی طرح سے معنی کا چوغا پہنا سکے اور پھر اپنے دماغ میں محفوظ کر سکے. اگر ایسا ہو سکتا تو پھر وہ نارمل بچوں کی طرح نہ صرف اس کو سمجھ سکتا بلکہ اس کو ادا بھی کر دیتا ہے. عموماً ہم جب بھی ڈسلیکسیا کی بات کرتے ہیں تو وہ ریڈنگ ڈسیبلٹی کے سے مشہور ہے یا ریڈنگ ڈسیبلٹی کے نام سے جانچی جاتی ہے. ریڈنگ ڈسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو پڑھنے کے لیے کچھ دیں تو وہ بچہ عبارت کو پڑھ رہا ہے اور پڑھتا چلا جائے گا باوجود اس کے کہ وہ لفظوں کو پڑھ رہا ہے. جب آپ اس عبارت کو بند کر دیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے، تو وہ اس عبارت کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، ایسے جیسے کہ اس کو کوئی معنی سمجھ آئے ہی نہیں اس بات کے. چونکہ اس کو وہ بات کے معنی سمجھ نہیں آئے، اس لیے اس کے خیالات کے اندر وہ چیز جو ہے کسی طرح سے بھی ایبزارب یا جذب نہیں ہوئی. یقیناً جب خیال جذب نہ ہو تو پھر انسان جو ہے اس خیال کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. عموماً جب لرننگ ڈسیبلٹی جیسے ڈسلیکسیا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر چونکہ اب سیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس کو پرفارم کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی طور سے کسی بھی طریقے سے اس ڈسلیکسیا کو یا اس لرننگ ڈسیبلٹی کو کسی طرح بائی پاس کرتے ہوئے اگر اس شخص کو وہ چیز سکھا دی جائے
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص نہ صرف اس چیز کو سیکھ لیتا ہے بلکہ اس کو پھر ادا بھی کر سکتا ہے. یعنی لکھی ہوئی عبارت کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ اگر اسے کہا جائے تو وہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے اس کی تلخیص یا اس کا ترجمہ یا اس کی سمرائزیشن جو ہے وہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا, بتانے کے لیے کہ مجھے بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی. سو عموماً یعنی یہ اسکولوں میں یہ بات رائج ہے کہ ہم بچوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں. امتحان میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پرفارم کر کے دکھائیں کہ جو کچھ سیکھا ہوا ہے کیا ان کو آتا بھی ہے یا نہیں. تو آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک پرفارمنس نہیں کریں گے تب تک ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ ان کو اس چیز کا علم ہے یا اس کی معلومات جو ہیں وہ ہیں کہ نہیں. اب عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ اسکولوں میں بچوں کے اندر کسی نہ کسی درجے کی, یعنی وہ شدید درجہ بھی ہو سکتا ہے اور کم تر درجہ یعنی مائلڈ لیول کا بھی ہو سکتا ہے, ڈسلیکسیا 5% تک موجود ہوتا ہے. یعنی یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے ظاہر ہے مغربی ممالک سے, خاص کر امریکہ میں سے ہے, لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریباً اسی تناسب کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی 5% بچے جو ہیں وہ ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں. چونکہ یہ بچے کم ہوتے ہیں کلاس میں, اگر آپ یوں سمجھیں کہ 25 بچوں کی یہ کلاس ہے تو اس میں سے 5% تو ایک ہی بچہ ہوگا. چونکہ وہ بچہ ایک دوسروں کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے اور کلاس میں کر رہا ہے, تو اساتذہ کو, بچے کو یا اس کے والدین کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ دراصل اس کو لرننگ ڈیفیکلٹی ہے, ڈسیبلٹی ہے, کیونکہ وہ لفظوں کو کسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے ان کے معنی جو ہیں بنا نہیں سکتا, جس کی وجہ سے اس کو مشکل ہوتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ سست ہے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا, وہ اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے جو ڈسلیکسیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ڈسلیکسیا کی بہت ساری قسمیں ہیں. عموماً ہم اس کو شدت کے اعتبار سے یا مقدار کے اعتبار سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. مائلڈر فارمز آف ڈسلیکسیا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں, اور ماڈریٹ اور سیویئر فارم آف ڈسلیکسیا جو ہے وہ کم ہوتا ہے. سیویئر فارم آف ڈسلیکسیا جو ہے وہ عموماً ریکگنائز, پہچانا جاتا ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ اکثر کمپلین کرتا ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی, میں لفظ تو پڑھ لیتا ہوں, مجھے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے. اس لیے اس کو ڈٹرمن کرنا یا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. مائلڈر فارمز میں بچے جو ہیں اکثر چیزوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن کئی چیزوں کو نہیں بھی سمجھتے, لیکن اگر ان کو کسی طرح سے مدد دی جائے تو ان کا جو مائلڈ فارم آف ڈسلیکسیا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ آگے کو بڑھ سکتے ہیں. ڈسلیکسیا کے بہت سارے سمٹمز ہیں, بہت ساری علامتیں ہیں. مثلا اگر کسی ڈسلیکسک کو انسٹرکشنز دی جائیں, کہ ہدایات دی جائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, تو وہ ہدایات سننے کے بعد اس عمل کو کر نہیں سکتا, کیونکہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ ہدایات جو تھیں کس طرح سے دی گئی تھی. پہلا کیا کرنا تھا, سٹیپ نمبر 1 کیا تھا, سٹیپ 2 کیا تھا, سٹیپ 3 کیا تھا, سٹیپ 4 کیا تھا, وغیرہ وغیرہ, جس کی وجہ سے مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کہا جائے کہ سیکوینس آف تھنگز یاد کر کے رکھو, حساب کا کوئی سوال ہے اور اس کے اندر ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ اور اس کے بعد تیسرا سٹیپ کرنا, تو سیکوینشل سٹیپنگ جو ہے وہ اس سے نہیں ادا ہو پاتی. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ہدایات دی جائیں. ہدایات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو. میتھ کے سوالوں میں بھی سیکوینس موجود, تو سیکوینسنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. پھر لفظوں کا ریورسل شروع ہو جاتا ہے. انگریزی زبان کے اندر اگر آپ لوور کیس میں بی اور ڈی لکھیں تو بی اور ڈی کی شکلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. لکھا ہوا بی اور لکھا ہوا ڈی جو ہے ظاہر ہے ایک دوسرے, تو اگر ان بچوں کو بی اور ڈی دکھایا جائے تو وہ کبھی کبھی ان حرفوں کو الٹ کر دیتے ہیں, اور چونکہ الٹ کر دیتے ہیں اس لفظ وہ جو حرف ہے اس لفظ میں بے معنی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ لفظ جو ہے اس کے معنی نہیں بنتے. جب معنی نہیں بنتے تو وہ بچہ جو ہے اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے اس کو سیکھنے میں اور پھر بعد میں پرفارم کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اسی طرح نہ صرف حرفوں کا یہ داؤ پیچ جو ہے چلتا ہے بلکہ لفظوں کا داؤ پیچ چلتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے سو, SAW, تو اس کو بچہ جو ہے وہ واز پڑھے گا, WAS, اور ظاہر ہے اگر جملے کے اندر 100 کی جگہ واز پڑھا جائے تو اس جملے کا کوئی معنی نہیں رہے گا. چونکہ معنی نہیں رہے گا اس لیے بچہ جو ہے اس کو سیکھ نہیں سکے گا. انگریزی زبان بذات خود بائیں سے دائیں کی طرف لکھی جاتی ہے, بائیں سے دائیں کی طرف پڑھی جاتی ہے, اور اردو زبان یا عربی زبان یا فارسی زبان دائیں سے بائیں کی طرف پڑھی جاتی ہے. ڈسلیکسک بچے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ اگر وہ انگریزی زبان یا انگریزی ماحول میں پلے بڑھے ہیں یا انگریزی زبان سیکھتے ہیں
تو وہ بجائے اس کے کہ زبان کو مناسب انداز سے بائیں سے دائیں پڑھیں، وہ دائیں سے بائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یقیناً اگر وہ دائیں سے بائیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی سینس نہیں بنے گا، جملہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، اور کوئی اس کی مانوی صورت جو ہے وہ بچہ نہیں بنا سکے گا، جس کے نتیجے میں اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور جب اس کا امتحان لیا جائے گا تو یقیناً وہ اس میں فیل ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اگر آپ اردو کے ماحول میں پیدا ہوئے بچے، یا جو بچے جو اردو سیکھتے ہیں یا عربی سیکھتے ہیں اور دائیں سے بائیں کو زبان کو استعمال کرتے ہیں، اگر وہ بچہ بائیں سے دائیں اردو کا جملہ پڑھنا شروع کرے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اخبار کو الٹا پڑھنا شروع کر دے، تو اس بچے کی سمجھ کیا ہوگی؟ وہ تو بات کو پہلے سے ہی نہیں سمجھ رہا، اس لیے یہ مشکل جو ہے آنی شروع ہو جاتی ہے. عموماً ایسے بچے سننے میں، دیکھنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ٹھیک طرح سے چیزوں کو دیکھ یا بھانپ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور چیزوں کو سن نہیں سکتے، جس کے نتیجے میں یہ مشکلات جو ہیں ان کو ہوتی رہتی. اکثر الفاظ کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی ایک حرف، ایک لفظ، معاف کیجیے گا، ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے لکھا ہوا، اس کو وہ ٹھیک طرح سے ناپتے نہیں یا بھانپتے نہیں، جس کے نتیجے میں یہ مشکل جو ہے ان کو ہونی شروع ہو جاتی. ڈسلیکسیا کو کس طرح سے اسکرین کیا جا سکتا ہے؟ بے شمار طریقے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مثلاً ہم میڈیکل ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ہم کوگنیٹو ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ہم سینسری ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ہم ایجوکیشنل اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا فیکٹرز جو ہیں ان کو کنسیڈر کر کے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم عموماً ایسے بچوں کی ہیئرنگ اور ویژن ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کو ڈسلیکسیا ہے کہ نہیں. اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تمام جتنے میں نے آپ کے سامنے ابھی ٹیسٹس کا ذکر کیا، ان تمام کو اکٹھا کر کے ان کی اکٹھی ایویلیویشن کی صورت میں ہم ڈسلیکسیا کو اسکرین کرتے ہیں. ڈسلیکسیا کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیسے ہے کہ ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یا کم از کم ایٹ لیسٹ اس بچے کی مدد کر سکتے ہیں ایز ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ یا ایز اے ٹیچر یا ایز اے استاد. ہم اس کو کیسے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک؟ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عموماً ڈسلیکسیا کو کے بچوں کو ہیلپ کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے ٹیچرز کو، اور ایک سے زیادہ سینسری موڈیلٹیز کو استعمال میں لانا پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ بچے کو آپ حروف دکھائیں اور بتائیں کہ وہ کیا معنی بن رہا ہے ان سے، بلکہ وہی حروف ان کو سنائیں بھی، کہ وہ سنتا ہوا، اگر وہ لکھا ہوا جملہ جو ہے کسی طرح سے سنا جائے تو کیسے وہ بچے جو ہیں اس کو پرسیو کرتے ہیں. اور کسی صورت کبھی کبھی یعنی اس اساتذہ کو لمس کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ الفاظ کو کسی پکٹوریل ریپرزنٹیشن میں یا ٹچ کی ریپرزنٹیشن میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچہ جو ہے اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے. مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ ریت کھردری ہوتی ہے، تو یہ اردو کا جملہ اگر لکھا ہوا ہو تو بچے کو سمجھ نہیں آ رہا. اگر کان میں کہا جائے تو کچھ بہتر سمجھ آئے، لیکن اگر ریت لا کے اس بچے کے ہاتھ کے اوپر رگڑی جائے اور کہا جائے کہ دیکھو ریت کھردری ہے، تو سمجھ کے 3 ادوار جو ہیں یا 3 طریقے جو ہیں وہ بنا دیے گئے، جس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو ڈسلیکسیا ہے یہ بات جو ہے سمجھ لے گا. وہ بچے جو اوسط ذہانت رکھنے والے ہیں یا جن کو ڈسلیکسیا نہیں ہے، ان کے لیے وہ اردو کا جملہ لکھا ہوا ہی کافی ہے کہ ریت جو ہے وہ کھردری ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس کو اساتذہ استعمال کرتے ہوئے بچوں کو آگے کی طرف، یعنی اس لرننگ ڈسیبلٹی سے کسی طرح سے آگے کو بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد بیماری یا ایک کنڈیشن جو ہے بچوں کے اندر، وہ ڈسکیلکولیا کی ہے. ڈسکیلکولیا لفظ کیلکولیشن سے، ڈس کا مطلب ہے نا، اور کیلکولیا کا مطلب کیلکولیٹ کرنے کی ایبلٹی. بچوں کے اندر حساب یا حسابی کام یا حساب کو کرنے کی یا میتھمیٹکس کو کرنے کی ایبلٹی جو ہے نہیں رہتی، اور ڈسیبلٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ڈسکیلکولیا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ حساب کو نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے. حساب ظاہر ہے ایسا مضمون ہے جس کو کرتے ہوئے سب لوگ ذرا گھبراتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ فوراً پتہ لگ جاتا ہے. جواب اگر صحیح ہے تو صحیح ہوتا ہے، غلط ہو تو غلط ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک کچھ خوف، کچھ انگزائٹی جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے.
مگر ان بچوں میں جن میں ڈسکیلکولیا موجود ہو وہ حساب کو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر سیکوینشل ایبلٹی موجود نہیں تھی. کسی بھی چیز کو سیکوینس کرنے کی قابلیت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی, اور ظاہر ہے حساب کو کرنے کے لیے اس سیکوینشل ایبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ بچے کو ڈسکیلکولیا ہے یا ہم کیسے کریں؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. عموماً ڈسکیلکولیا جو ہے یہ بہت سیویئر فارم میں بیماری کی صورت اختیار کرتا ہے اور ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ کنڈیشن جو ہے. عموماً ڈسکیلکولیا جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے کلاسوں میں اور اسکولوں میں, لیکن اگر پراپر ٹیسٹنگ ہو, جیسے کہ مغربی ممالک میں یہ ٹیسٹنگ جو ہے عام ہے, اگر یہ ٹیسٹنگ جو ہے موجود ہو تو پھر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اگر ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جائے, خاص کر اگر یہ اسپیشل نیڈ جو ہے کسی طرح سے ڈٹرمن ہو جائے, تو پھر ان کو اسپیشل نیڈز کے تحت اگر اسپیشل ٹریننگ دی جائے تو ڈسکیلکولیا جو ہے اس پہ کسی نہ کسی طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. میں 2-3 اسٹریٹجیز جو کہ عموماً اساتذہ ڈسکیلکولیا کے ضمن میں استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلاً پہلے ان بچوں کے لیے جو میتھس کے پرابلم کرتے ہیں, ان کو کانکریٹ فارم میں میتھس کے سوال بتانے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. الجبرے کا سوال جس کے اندر ویریبلز اور کانسٹنٹس استعمال کیے, جیسے فارمولا ہو x² + y² = 1. اب اس چیز کی سمجھ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ لیول پہ ہے, اور کئی بچے جو ہیں, اور خاص طور پہ وہ بچے جو ڈسکیلکولیا کا شکار ہیں, اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو اگر کسی طور سے ان ویریبلز اور کانسٹنٹس کو کسی کانکریٹ فارم میں, کسی ٹینجبل فارم میں دکھایا جائے, ویژولائز کرایا جائے اور بتایا جائے کہ اس کا کیا معنی ہے, تو وہ سمجھ جو ہے بچوں کے اندر بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے, یا ان کو بہتر سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. عموماً اساتذہ جو ہیں کسی بھی پرابلم کو, میتھمیٹیکل پرابلم کو پکٹوریل فارم یا تصویری شکل یا خاکہ اس کا بنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سمجھ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. عموماً ایسے بچوں کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ان ویژول فارمز کو یا پکٹوریل فارمز کو زیادہ لمبا طور تک دیکھ سکیں. جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اس چیز کی سمجھ زیادہ آ جاتی ہے. اکثر اونچا بولنے سے, یعنی ایک تو پرابلم دیا گیا ہے جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر اس اساتذہ جو ہیں اس کو بولیں تو پھر ان کو اس کی سمجھ جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ایگزامپلز استعمال کریں, مثالیں استعمال کریں, تاکہ وہ جو ایگزامپلز ہیں وہ مدد دیتی ہیں اس ڈسکیلکولیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. عموماً اساتذہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریئل لائف سچویشن سے مثالیں لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ تم اس کو یوں سمجھو, اس کو یوں, یعنی اگر مثالیں اس طرح کی بنی ہوئی ہوں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ سڑک پر چلتی ہے اور اس کی رفتار جو ہے وہ 60 میل فی گھنٹہ ہے, اور وہ ایک مقام پہ پہنچتی ہے, اور اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے چلتی رہے تو کتنی دیر یا کیا اس کی سپیڈ ہوگی یا کتنی دیر میں پہنچے گی. میں نے خیر سوال کا حل جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیا. تو اس طرح کی مثالیں, ریئل لائف سچویشنز کی مثالیں دینے سے بچے کو چیزیں بہتر طور پہ سمجھ آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ اگر سوال کاغذ پہ بھی دیکھتا ہے تو اس کو ان سوالوں کو حل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. عموماً گراف کا استعمال اگر کیا جائے, گراف وہ پکٹوریل فارم ہے جو کہ الجبرا کے فارمولوں کو کسی گراف کی شکل میں سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور جب آپ ان گرافوں کو دیکھتے ہیں تو آپ اس گراف کو اس ایکویژن کے ساتھ کوریلیٹ کر لیتے ہیں اور سمجھ میں بہتر جو ہے وہ آ جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے, ہمارے اساتذہ بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب بھی حساب کرو صاف صاف لکھو, اور صاف لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر زیادہ کلٹر, اگر بہت زیادہ چیزیں جو ہے ایک ساتھ ہوں گی تو کلٹر کرنے سے یہ کنڈیشن جو ہے وہ کسی طرح سے بفر جاتی ہے اور بچے کو اس کا سمجھ آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. میتھس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد کرنی پڑتی ہیں, یادداشت جو ہے وہ ایک بڑا ضروری حصہ ہے. جیسے پہاڑے یاد کرنے پڑتے ہیں حساب میں, جیسے آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ خاص طور پہ الجبرا میں فنکشنز جو ہیں وہ کس طرح سے پرائیورٹائز ہوتے ہیں, پہلے کون سا آتا ہے اور دوسرا بعد میں کون سا آتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر یادداشت ایک اوسط بچے کے لیے 1 دن یا 2 دن یا 5 دن ہے, تو ایسا بچہ جس کو ڈسکیلکولیا ہے اس کو زیادہ وقت درکار ہے ان تمام فنکشنز کو یا پہاڑوں کو یاد کرنے میں
یہ ضروری ہے اساتذہ کے لیے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ایسے بچوں کو زیادہ وقت دیں تاکہ وہ بچے جو ہیں اس کو بہتر طور پہ یاد کر سکیں، تاکہ ان کو حساب کو کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر، اور یہ آخری کنڈیشن جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ڈسگرافیا کہتے ہیں۔ ڈسگرافیا کا مطلب ہے گندی لکھائی، یعنی ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور لرننگ میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ڈالتی ہے۔ جب شروع میں بچے ارلی کلاسز میں ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ ان کو ایک طرح سے تختی دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں، پرانے زمانے میں تختی لکھی جاتی تھی، اور اساتذہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ جب تم تختی لکھو تو الفاظ کو صاف صاف انداز سے اس تختی پہ لکھو اور اس کو گڈمڈ نہ کر دو ایک دوسرے کے ساتھ۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، وہ اس کے باوجود جب لکھائی لکھتے ہیں تو ان کی ہینڈ رائٹنگ یا لکھائی جو ہوتی ہے بہت گندی ہوتی ہے، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جب بہت زیادہ کلٹر اور بہت زیادہ کھٹراک جو ہے وہ موجود ہوگا کاغذ کے اوپر، تو وہ اگر ہوم ورک ہے اور وہ بچہ کر رہا ہے تو استاد کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہے، یا اگر وہ کلاس ورک ہے تو بچہ لکھ کے تو لے جائے گا گھر، مگر جب گھر جا کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے ایسے بچوں کے لیے جن کو ڈسگرافیا ہے، کہ وہ اپنے کلاس ورک کو یا اپنے ہوم ورک کو اپنی کاپیوں میں، نوٹ بکس میں صاف صاف انداز سے اتاریں۔ اگر وہ صاف طور پہ اس کو اتاریں گے تو ان کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ عموماً ڈسگرافیا جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا آسان نہیں ہے۔ کئی بچے ہوتے ہیں ان کی لکھائی بہت گندی ہوتی ہے لیکن وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ اپنی گندی لکھائی کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اساتذہ کو مشکل ہوتی ہے یقیناً، لیکن ان بچوں کو مشکل نہیں ہوتی، وہ اس گندی لکھائی کو پڑھ لیتے ہیں، امتحانوں کے جواب بھی ٹھیک دے لیتے ہیں اور ان کی سمجھ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی لکھائی جو ہے دراصل وجہ بنتی ہے اس بات کی کہ ان کو ڈسگرافیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا آخر میں ڈسگرافیا کی صورت میں، جس کے اندر بچے جو ہیں عموماً لکھتے وقت ان کے ہاتھ جو ہیں ان میں درد یا پین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچے کے ہاتھ میں درد ہے اور وہ بڑے کنسنٹریشن سے ایک بڑی چھوٹے سے ایریے کے اندر کاغذ کے اپنے ہوم ورک کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے جتنا چھوٹا ایریا ہوگا اتنا کنسنٹریشن سے اور زور سے لکھا جائے گا، اس لیے ہاتھ میں جو درد ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو استاد ہیں یا اساتذہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ہاتھ کو پکڑ کے، جیسے ہاتھ ملانے والا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے شیک کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو وائلنٹلی شیک نہیں کرنا بلکہ اس کو آہستگی کے ساتھ شیک کرنا ہے تاکہ بچے کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس کر جائیں۔ ایسا کرنے، اور عموماً بچے کے دونوں، اپنے استاد جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں میں بچے کا اگر ہاتھ پکڑ لیں تو اس کی گرمائش سے بچے کی بلڈ فلو اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے مسلز کو سکون مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیٹلی لکھ سکتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کم از کم قالین جو نیچے بچھا ہوا ہے، یا اگر پتلون پہنی ہوئی تو اس سے کہا جائے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ لو تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ گرم ہو جائیں، جس کی وجہ سے اس کو لکھنے کی سہولت جو ہے وہ میسر ہو جائے۔ یہ دراصل ایک ٹریننگ بیسڈ ڈیفیکلٹی ہے جس میں ایک بار پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بچے کو آہستگی اور صبر کے ساتھ زیادہ وقت دیتے ہوئے ٹرین کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عموماً ایسے بچے جن کو یہ ڈیفیکلٹی ہے، لرننگ ڈیفیکلٹی، یہ دور ہو جاتی ہے اور وہ نارمل اچیومنٹ جو ہے اپنی اسٹڈیز میں یا اپنی ایجوکیشن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے مضمون کو ہم سمرائز کر لیں۔ اس سمری کے اندر ہم نے آج اسپیشل بچوں کے بارے میں بات کی۔ اسپیشل بچے وہ ہوتے ہیں جن کو خاص ضروریات ہوتی ہیں۔ ان ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بچے اسکولوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو جو ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں، اور ذہنی پسماندگی کی مختلف شدتیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ایجوکیٹ یا وہ ایجوکیبل ہوتے ہیں یا ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اساتذہ کو زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ، اور کسی طرح سے صبر کے ساتھ بہت ساری مثالوں کے بیچ میں سے گزارتے ہوئے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بھلی بات ہے۔ یعنی وہ اساتذہ جو اس کام کو اس طرح سے کرتے ہیں، یقیناً ان کے درجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہیں، اور ان کے احسانات ہیں ان بچوں کے اوپر کہ وہ ان کو اپنے صبر اور اپنی تحمل اور اپنی تعلیم کے ساتھ آگے کو بڑھا رہے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی کسی وقت جب استاد بنیں گے اور اگر آپ اسپیشل ایجوکیشن میں گئے تو آپ کو یہ ایک طرح سے
امتیاز حاصل ہوگا کہ آپ نے ان بچوں کو ٹرین کیا جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز جو تھیں وہ موجود تھیں، اور یقیناً آپ ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی لے آئیں گے، کیونکہ وہ ایک نارمل زندگی کو بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور مشکل میں جو ہے اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے باقی بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے 3 مخصوص لرننگ ڈسیبلٹیز کے بارے میں بات کی، جن میں ڈسلیکسیا، ڈسکیلکولیا اور ڈسگرافیا جو تھے ان کو ہم نے دیکھا۔ یہ بیماریاں یا یہ مشکلات، مجھے کہنا چاہیے بیماریاں بھی ہیں، یہ ایک مخصوص پاپولیشن میں پائی جاتی ہیں، گو اس کی فیصد تعداد جو ہے وہ کم ہے، لیکن مائلڈ فارم جو ہے وہ کئی دفعہ زیادہ بھی ہوتی ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سے 10% کے درمیان ایسی مشکلات بچوں کو ہوتی ہیں۔ باہر کے ممالک میں ایسے اسکول موجود ہیں جو کہ اس طرح کی مشکلات کو اور ان اسپیشل لرننگ نیڈس کو ایک خاص زمرے میں ڈال دیتے ہیں، یا خاص اسکولوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں جہاں کے اساتذہ جو ہیں اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، جن کی مدد سے بچے جو ہیں ان چیزوں کو آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، یا آسانی سے ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے ان اسپیشل اسکولز میں اوور ٹائم۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی بہت زیادہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں میرا خیال ہے اب منسٹری ہے اسپیشل ایجوکیشن کی، جس کے تحت اسکولز میں یہ بات رائے جائے کہ ایسے بچوں کو اسپیشل تعلیم دی جائے تاکہ وہ اوسط بچوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور خدا کرے کہ ہمارے ہاں بھی اسپیشل اسکولز کی زیادتی ہو، جس کے باعث ہم اپنے بچوں کو، خاص کر جن کو ایسی ذہنی یا ذہانتی مشکلات ہیں، وہ ان سے نبردآزما ہو سکیں اور آگے کو بڑھ سکیں۔ ہم اپنا ٹاپک یہاں ختم کیے دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے اب ریویو کرتے ہیں پورے کورس کا، اس خیال کے ساتھ کہ یہ ریویو جو ہے ایک طرح سے سمری یا سناپسس بن جائے گا، تاکہ آپ کو امتحان دینے میں یا اسائنمنٹس کرنے میں یا کوئزز کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ آخر میں عزیز طالب علموں، آپ کے لیے آج کے کورس کی سمری، یہ ہم نے کورس سارا کور کیا ہے اس 45 لیکچرز میں، تو میں یہ سمری کو اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی ایک جنرل ریویو کے طور پہ۔ ہم نے کورس جو کور کیا اس میں ہم نے 13 ٹاپکس یا 13 سیکشنز جو ہیں وہ کور کیے ہیں، اور ان 13 سیکشنز کے اندر بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک جنرل اوور ویو اس کا دوبارہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریوائز کرنے میں یا ریویو کرنے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ پہلا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا انٹروڈکشن ٹو چائلڈ ڈیولپمنٹ، اور اس ٹاپک کے اندر ہم نے گروتھ اور میچوریشن، بایولوجیکل جینیٹک فیکٹرز، انوائرمنٹل فیکٹرز، ٹوین اسٹڈیز، اڈاپشن اسٹڈیز اور کنٹینیوٹی آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی۔ ٹاپک 2 میں ہم نے ریسرچ میتھڈز کے اوپر غور کیا، وہ میتھڈز جن کے ذریعے سے ہم بچوں کی نشو و نما کو ناپتے ہیں اور ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے نیشنل سرویز جو کہ پاکستان میں کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں کنڈکٹ کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈیز کے بارے میں بھی ذکر کیا، سیلف رپورٹس اور آبزرویشن کے میتھڈز کے بارے میں ہم نے غور کیا، کوریلیشن میتھڈز کے بارے میں، اور خاص کر ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیلی طور پر بحث جو ہے وہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کیا، جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چائلڈ ڈیولپمنٹ کورس جو ہے نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بچوں کی نشو و نما اور ان کے بڑھنے کا ہم کو صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ میتھڈ جو ہے بہت زیادہ زود مند اور فائدہ مند رہتا ہے ہمارے کورس کے اندر۔ تیسرے ٹاپک میں ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم بچوں کی نشو و نما کے بارے میں ان نظریات کے بارے میں بات کریں جن کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچے کس طرح سے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری تھیوریز جو ہیں یا نظریات جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے غور کیا، جیسے اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو ہیں، سائیکو ڈائنامک تھیوری ہے، پیاژے کی تھیوری ہے، وائگوٹسکی کی تھیوری ہے، سوشل کلچرل ویو ہے، انفارمیشن پروسیسنگ تھیوریز تھیں، بیہیویئرزم، کوگنیٹو تھیوریز، سوشل لرننگ تھیوریز، ڈائنامک سسٹم پرسپیکٹو، اور بہت ساری اور تھیوریز جو ہیں ہم نے ڈسکس کی۔ ہم نے یہ تھیوریز نہ صرف اس سیکشن میں خاص طور پہ ڈسکس کی، بلکہ ان تھیوریز کو ہم نے اور ٹاپکس میں بھی
انٹرٹین کیا. مثلا ہم اگر کسی اور ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہی تھیریز کو لے کے ان کی روشنی میں ہم نے اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنا لائف سپین چائلڈ ڈیولپمنٹ کورس میں کور کرتے ہیں اس میں جا بجا ان تھیریز کو یوز کرتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جب بچہ کھیلتا ہے فرض محال تو وہ کس وجوہات کی بنا پہ کھیلتا ہے، کون کون سے ایسے نظریات ہیں جن کی وجہ سے ہم پلے بیہیویئر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو ہم نے یہ تھیریز ان صورتوں میں بھی استعمال کی. اس کے بعد چوتھا ٹاپک جو تھا وہ پری نیٹل ڈیولپمنٹ میں تھا. سارے کا سارا زور جو تھا وہ حمل کے دوران اور ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح سے بچے کی افزائش ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے غور کیا. اس کے اندر ہم نے بہت ساری سٹیجز جو پری نیٹل ڈیولپمنٹ کی تھیں ان کے اوپر غور کیا. ہم نے نوزائیدہ بچے کے بارے میں جو کہ بالکل فریشلی نیونیٹل ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کی، اور کچھ تھوڑا سا وقفہ عرصہ جو پیدائش کے بعد ہوتا ہے چند مہینوں کا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اور خاص کر ہم نے سوشو کلچرل پرسپیکٹو کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور دیگر فیملی کے ممبرز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو سوشلی استوار کرتا ہے. پانچویں ٹاپک میں ہم نے سینسیشن، پرسیپشن اور لرننگ کے بارے میں بات کی، خاص کر فزیکل ڈیولپمنٹ جو کہ پیدا ہوئے ہوئے بچے نیونیٹ کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اندر کون کون سی صورتیں جو کہ پیدا ہوتی ہیں سینسیشن کے ضمن میں، پرسیپشن کے ضمن میں، اور لرننگ کے یعنی تحسس کے ضمن میں، اور ادراک کے ضمن میں، اور آموزش کے ضمن میں. ساری ہم نے کی. ہم نے سینسری اور پرسیپچول کیپیسٹیز کے بارے میں بات کی. چھٹے ٹاپک کے اندر ہم نے برین، باڈی، موٹر اسکل ڈیولپمنٹ اور سیکشول میچوریشن کے بارے میں بات کی. اس کے اندر ہم نے نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ، برین کی ڈیولپمنٹ، اس کے اندر آرگنز کی ڈیولپمنٹ، نیوٹریشن کے بارے میں بات کی کہ کھانا کون کون سا بچے کے لیے اچھا ہے اس کی گروتھ کے لیے. ہم نے بات کی ایسی بیماریوں کے بارے میں جیسے کہ کھانا کھانے سے ہو جاتی ہیں، جیسے اوبیسٹی، فربا پن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں. اور ہم نے ان بیماریوں کے بارے میں بھی بات کی جس سے بچے بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں، جیسے انوریکسیا ہے یا بولیمیا ہے، اس کے بارے میں بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ کون کون سی ایسی صورتیں جس میں بچہ کھیلتا ہے اور ورزش کرتا ہے اور یہ کیوں کر جو ہے ضروری ہے. ساتویں ٹاپک میں ہم نے ایموشنل ڈیولپمنٹ اور اٹیچمنٹ کے بارے میں بات کی. کون کون سے ایموشنز ہیں جو بچہ جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے، کس طرح سے یہ ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، کس طرح سے اٹیچمنٹ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. اس ضمن میں ہم نے ہل اور سلون اور ایرکسن کی تھیریز کے بارے میں غور کیا، خاص کر ان کی بلوغت کے زمانے میں جو نشو و نما ہوتی ہے یا بڑھوتی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. آخر میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے مشکل وقت کے اندر، مشکل چیزوں کے وقت نبردآزما ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں ان چیزوں سے جو کہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. ان کی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ جسمانی کوپنگ میکنزمز یا سائیکولوجیکل کوپنگ میکنزمز، ان کے بارے میں ہم نے بات کی. آٹھویں ٹاپک میں ہم نے زبان اور کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹاپک ہم نے کور کیا، جس میں ہم نے لینگویج ڈیولپمنٹ کی تھیریز کے بارے میں بات کی. ہم نے بات کی کہ کس طرح سے زبان جو ہے وہ سماجی طور پہ بچے کو دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے یا منسلک کر دیتی ہے، اور کس طرح سے زبان کا استعمال کریٹو لیول پہ بچہ جو ہے وہ کرنے لگتا ہے. ہم نے زبان کی نیچر کے بارے میں بات کی. ہم نے بچوں کے اندر تھنکنگ کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. ہم نے ایک سے زیادہ زبانوں کے بارے میں بات کی، اور خاص کر ہم نے اس ایجوکیشن کی بات کی جس کے اندر ایک سے زیادہ زبانیں جو ہیں سکھائی جاتی ہیں. اس ضمن میں ہم کسی قدر خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں تمام بچے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت ایک عمدہ فرٹائل گراؤنڈ ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ اس کو بڑی جلدی سے استعمال کرتے ہوئے اپنی بہت ساری فیکلٹیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. 9ویں ٹاپک میں ہم نے انٹیلیجنس کی بات کی اور اچیومنٹ کی بات کی. اسی طرح 10ویں ٹاپک میں سوشلائزیشن کا پروسیس کہ وہ کیسے ہوتا ہے، بچے کس طرح سے سوشلائز کرتے ہیں، کیسے بانڈز بناتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، کس طرح فیملی کے ساتھ بانڈز بناتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے اسکول کے فرینڈز کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جینڈر رولز کے بارے میں بات کی.
جینڈر رولز کیسے بنتے ہیں, جینڈر ڈفرینسز کیا کیا ہوتے ہیں, اور 12ویں ٹاپک میں ہم نے قدروں کے بارے میں, ویلیوز کے بارے میں, مورالٹی کے بارے میں بات کی, خاص کر پرو سوشل بیہیویئر کے بارے میں بات کی, جس کے اندر بچہ جو ہے وہ تمام معاشرتی بیہیویئرز انگیج کرتا ہے, جس کے اندر وہ ویسا ہی فرد بن جاتا ہے جیسے کہ معاشرہ ہوتا ہے. آخر میں ہم نے ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی پہ بات کی اور ہم نے کافی لمبی بحث کی اس کے اوپر, مختلف بیماریوں کی صورت میں, جینیاتی بیماریوں کی صورت میں, نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں, لرننگ کی ڈفیکلٹیز کے بارے میں بات کی. تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو ہے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو گڈ لک کہوں گا, اس خیال سے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو پڑھیں گے اور نہ صرف اس کو انجوائے کریں گے بلکہ امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, خاص کر اگر آپ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے پروفیسرز یا ٹیچرز بنیں گے. آئی وش یو آل دی بیسٹ, اور میں دعا گو ہوں کہ آپ کو اس کورس میں ہمیشہ آسانی ہو اور کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو. پھر ملیں گے کسی اور کورس کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.